ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا مولانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت جماعت کو سدا شاد و آباد رکھے کہ یوں ہی رسول اللہ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ نیک باتوں پر عمل کرنا ہم سب کا کام ہے، یہ نہ دیکھا کریں کہ کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے۔ ہم تو صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام کے قدر معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بزم علماء نے حضرت مجد رفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر اہتمام ہونے والی درس تصوف کی آج کی تربیتی نشست میں ہم سب ایک بار پھر اس مقام پر جمع ہیں، اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے، مرنے سے پہلے ان تمام تر مقاصد میں پاک پروردگار عالم ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سفر مظفر کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور جیسا شکین نے پچھلے بھی درس میں کیا تھا کہ اس ماہ مبارک میں بے شمار اولیاء اکرام کے وصال مبارکہ ہیں، آراس ہیں، جن میں سر فہرست حضرت امام ربانی محبوب سبحانی مجدد منور رفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے سرخیل ہیں، چلانے والے ہیں، اور اس کے متعلق آپ سن رہے ہیں مکتوبہ شریف کے حوالے سے، صاحب کے حوالے سے۔ اور اسی مہینے میں، اس مہینے میں یعنی سفر مظفر میں، اس فقیر کے مرشد کامل پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان ولی ابن ولی حضرت خواجہ عبدالقادر جان نقشبندی مجددی کاکاہیری دامت برکاتہم عالیہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یوم وصال ہے۔ تو آج کی جو ہماری یہ نشست ہے، تو آج ہم اپنے دل و دماغ کو، اپنے روح کو ہم حضرت صاحب کے ذکر سے سیراب کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ انہی کا صدقہ ہے اور انہی کے طفیل ہمیں امام ربانی تک رسائی حاصل ہوئی۔ آج اگر ہم مجددی ہیں، آج اگر ہم نقشبندی ہیں، تو یہ مرشد کامل علیہ رحمہ کا فیض ہے کہ ان کی نسبت خاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے خاصوں کے ساتھ نسبت عطا فرمائی۔ تو حضرت صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے متعلق جو ہے وہ ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت صاحب کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ ہے 1359 ہجری 1940 عیسوی، اور وصال مبارک جو ہے وہ 17 سفر مظفر، یہ تاریخ شروع ہو گئی 17 کی، کل دن 17 کا ہوگا۔ 2011 میں آپ کا وصال مبارک ہوا، جنوری کے ماہ میں آپ نے
اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرت کی شخصیت مبارکہ اتنی سحر انگیز تھی کہ جو بھی شخص آپ سے ایک ہی دفعہ اگر مل لیتا، گفتگو نہ بھی صحیح، اگر اس کی نظر چہرے پہ مبارکہ پہ پڑ جاتی تو بے اختیار کیا اٹھتا تھا کہ یہ کسی اللہ کے ولی کا چہرہ ہے۔ اس فقیر کو یاد آیا اسی بات سے کہ حضرت ایک دفعہ دورے پر تھے، تو دورے پر جب کوٹلی تشریف لائے تو اس فقیر نے ایک جگہ تبلیغی دورہ تھا تو حضرت کا اس جگہ پروگرام رکھوایا۔ تو وہاں پہ جب وہ سلسلہ بیعت شروع ہوا، حضرت نے جب بیعت کرنا شروع کیا، جو خواہش مند حضرات تھے ان کو جب بیعت کرنا شروع فرمایا تو اس میں کچھ ایسے عمر رسیدہ لوگ، لیکن عمر رسیدہ کے ساتھ ایک ہوتا ہے صرف محض عمر رسیدہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے عمر رسیدہ کے ساتھ جہادیدہ ہونا، یہ کہتے ہیں نا بال کی کھال نکالنے والے، وہ اسی وجہ سے اس عمر سن کو پہنچ گئے تھے، ان کے بال سفید ہو چکے تھے کہ وہ جس کو دیکھتے تھے اس کے بارے میں وہ تجسس میں رہتے تھے کہ یہ آیا ہے بھی کہ نہیں۔ اسی اس میں وہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے تھے، ان کا نصیب تھا کہ ان کو کوئی نہیں مل سکا تھا۔ حضرت جب تشریف لائے پہلی دفعہ تو جب محفل ہوئی تو وہ صاحب جو تھے وہ آگے بڑھ کے اس فقیر کے پاس عرض کرنے لگے کہ آپ کے حضرت مجھے مرید کر لیں گے؟ تو اس فقیر نے ان سے کہا کیوں نہیں کریں گے، حضرت کو تو آنے کا مقصد یہی ہے، اور ہمیں حیرت یہ تھی کہ وہ کسی کے نیچے لگتے نہیں تھے۔ کسی حد تک صحیح بھی تھا کیونکہ وقت ایسا چل رہا ہے، تو ہم نے کہا جی ضرور کر لیں گے۔ بہرحال وہ 10 پہ تو اب جو ان کے ہم عمر لوگ تھے نا، جو ان کے پتہ تھا کہ تو بڑی جو بھی آتا اس کو بڑا چھان بین کرتے ہیں، ٹھوک بجاتے ہیں، تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو خود لوگوں سے کہتے ہو کہ کسی کو اگر بیعت ہونا 3 دن، کم سے کم 3 دن دیکھو اس کو، اس کے ساتھ نشست برخاست کرو، یہ تو آپ لوگوں کو کہتے چلے آئے ہیں، اور آج یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بولا کیا کیا ہے؟ بولا آج آپ محفل میں بیٹھے ہو، یہ تو پہلا ہی دن تھا اور پہلی ہی صحبت تھی، اور آج آپ ہی دوسروں کو نصیحت اور واعظ کرنے والے، آج آپ پہلی ہی صحبت میں آپ دستے بیعت ہو گئے۔ حضرت جو بلوچستان تشریف لائے تھے تو جواب سنا، جواب انہوں نے کیا دیا؟ تو انہوں نے اس کو کہنے والے کو جواب دیا کہ تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ مختصر جواب کہ تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، یہ چہرہ کسی اللہ کے ولی کا ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ ان کی عمر، وہ شاید بیعت اور سلسلہ بیعت میں داخل ہونے کے بعد غالباً شاید 3 سے 4 سال زندہ رہے، اور پھر حضرت کی نسبت لے کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حضرت کے کہنے کا مقصد ہے کہ حضرت کی شخصیت ایسی سحر انگیز تھی، اور گفتگو حضرت صاحب کی جو ہوتی تھی وہ بڑی نپت الانداز میں ہوتی تھی، فضول گفتگو سے پرہیز فرماتے تھے، اور غصہ بہت کم، یعنی جہاں غصہ آنا چاہیے، جہاں غیرت کا معاملہ ہے نا دین کے حوالے سے، اپنی ذات کے لیے کرتے نہیں تھے، پھر بھی اتنی قوت برداشت تھی کہ اتنا ضبط فرماتے تھے کہ چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، نہ اپنے آپ کو روکتے تھے۔ تو حضرت صاحب کہ جیسا آپ نے نام سنا ہے کہ حضرت صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت خواجہ عبد القادر جان علیہ رحمۃ الرحمن۔ آپ کے والد گرامی یعنی ہمارے دادا مرشد حضرت خواجہ گل محمد جان علیہ رحمہ نے جب آپ کی پیدائش ہوئی نا حضرت صاحب کی، تو آپ کا نام جو تھا حضور غوث اعظم سے عقیدت کے باعث حضور غوث اعظم کے نام پہ رکھا۔ حضور غوث اعظم کا نام عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ محبت تھی اللہ والوں کی آپس میں کہ حضرت نے اپنے شہزادے کا، اپنے صاحبزادے کا نام جو تھا حضور غوث اعظم کی محبت پہ عبد القادر رکھا۔
حضرت خواجہ گل محمد جان دامت برکاتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ ہیں خواجہ عبدالرحمن جان مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک لاڑکانہ کے گرد و نواح میں۔ بہت پہنچی ہوئی شخصیت، اپنے وقت کے مفتی اعظم، اور انتہائی سادہ زندگی گزاری، اور آج بھی ان کے اگر ہم مزار شریف پہ چلے جائیں نا تو آپ کو ان کی زندگی کی سادگی مزار پہ نظر آئے گی، لیکن کامل بڑے زبردست قسم کے ظاہری اور باطنی علم رکھنے والے۔ تو حضرت خواجہ عبدالرحمن جان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت عطا ہوئی تھی کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنے بچے کو لے کر آتا نا، چھوٹے کم سن بچوں کو لے کے آتا دم درود کرانے کے لیے یا پیدائش کے بعد برکت کے اصول کے لیے، تو حضرت اس کی پیشانی دیکھ کے اس کا مستقبل بتا دیا کرتے تھے، یعنی چہرے پہ نظر ڈال کے اور آگے کا بتا دیا کرتے تھے یہ کیا بنے گا۔ تو حضرت خواجہ مرشد کامل سائیں عبدالقادر جان رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو سائیں گل محمد جان رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن توقف کے بعد پھر آپ کو لے کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے برکت حصول برکت کے لیے۔ تو حضرت توجہ فرمائی اور فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت خواجہ گل محمد جان رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی اپنے خلیفہ مجاز سے فرمایا کہ بھئی نام کیا رکھا ہے صاحبزادے کا؟ تو حضرت نے ادب کے ساتھ عرض کی کہ حضور نام میں نے ان کا عبدالقادر رکھا ہے۔ تو حضرت نے حضرت صاحب کو غور سے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اپنے وقت کا عبدالقادر ہی ہوگا۔ اب یہ اشارہ دیا غوثیت کی طرف کہ اپنے وقت کا آپ نے نام رکھ دیا ہے نا، اب یہ اپنے وقت کا عبدالقادر ہی ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ پھر آپ کا فیض کا دریا جو تھا وہ ایسا عام ہوا، ایسا جاری ہوا کہ وہ ابھی تک رواں دواں ہے۔ حضرت صاحب کی جو شکین آپ کو عرض کیا کہ انداز گفتگو جو تھا نا وہ اتنا دل نشیں ہوتا تھا کہ سننے والوں پر ایک خاص کیفیت طاری رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ 4 کے درمیان بیٹھیں کہ 400 کے درمیان بیٹھے ہیں، حضرت کی کوشش یہ ہوتی تھی کوئی کام کی بات، کوئی حکمت کی بات وہ لوگوں تک پہنچ جائے، یعنی کہ ہماری کہ مجلس جو ہے وہ خیر سے خالی نہ ہو کہ لوگ آئیں اور بیٹھ کے اٹھ کے چلے جائیں، نہیں کچھ لے کے جائیں، کچھ علم لے کے جائیں۔ کہیں دعوت میں بھی تشریف لے جاتے تو وہاں بھی محض کھانا کھا کے نہیں آ جاتے بلکہ وہاں بھی واضح نصیحت فرماتے ہیں۔ بلانے والے کا تو مدعا صرف دعوت کا ہی ہوتا تھا، کیسے تو کھانا ہی بلانا ہے۔ اور حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ دعوت اور ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ حضور کی حدیث بھی یہی عادت کریمہ تھی حضور کی، کوئی دعوت دیتا تو آپ قبول فرماتے اور کوئی ہدیہ بھیجتا تو قبول فرماتے۔ ہاں ہدیے کے لیے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہدیہ من تحفہ، فرمایا جو فقیر کو بلا طلب کے ملے نا، اس کے دل میں اس کی طلب نہ ہو اور پھر کوئی اس کو پیش کرے تو فرمایا کہ پھر وہ خدا کی طرف سے پھر رکھ لے، پھر وہ رکھ لے اس کو۔ لیکن اگر فرمایا کہ زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، اپنی حاجت براری کے لیے ذاتیات کے حوالے سے اپنی زبان سے کہنا کسی دوسرے سے، یہ تو فرما الگ بات ہے۔ فقیر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ دل میں دنیا کا طمع و لالچ رکھے، دل میں بھی دنیا کا لالچ اس کے زبان سے کہنا تو فرمایا بہت الگ بات ہے، یہاں بھی اس کے لالچ نہ ہو، یعنی کہ ایک شیخ ہے وہ کہ اس کے مریدین وغیرہ ہیں تو وہ اپنے مریدوں سے یہ لالچ رکھے یہ آئیں گے تو کچھ مجھے نذرانہ، یہ فقیر اب سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا کہ مجھے کچھ لا کے دیں گے، کچھ نذرانہ، اب زبان سے تو نہیں کہہ رہا
زبان سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن دل میں اس کے یہ طمع موجود ہے، وہ جو اللہ جانتا ہے، سامنے والے تو نہیں جانتے۔ حضرت اس کی طرف اشارہ کر رہے جو مقام شیخیت پہ بیٹھا ہے وہ ہوشیار ہو جائے کہ سامنے والا تو نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے، لیکن دیکھ جس مقام پہ تو بیٹھا ہے، مقام فقیری جو ہے وہ اس میں گنجائش نہیں ہے اس بات کی، پھر تو فقیر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، پھر وہ دنیا کے پتہ ہے کیا کہلاتے ہیں؟ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے طلبگاروں کو فرماتے ہیں وہ دنیا کے کتے ہیں۔ دنیا کے طلبگار، دین کو ڈیگریڈ کرنا اور دنیا کو فرسٹ پہ رکھنا، فرمائے تو دنیا دار، دنیا کے کتے ہیں۔ تو حضرت کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ان کی مجلس جو ہے وہ خیر سے خالی نہ ہو، گفتگو خیر کی گفتگو سے خالی نہ ہو۔ یہ فقیر ایک دفعہ وہیں بلوچستان میں حضرت کی خدمت میں موجود تھے، تو کسی نے حضرت کی دعوت کری، تو حضرت نے مہربانی فرمائی اس فقیر کو بھی اپنے ساتھ حضرت لے گئے۔ تو وہاں کھانے سے پہلے حضرت تشریف فرما تھے، وہاں کے لوگ، مقامی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی۔ تو حضرت نے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ اسی والے سے کہ شیخ جو ہے اسے اس بات کی، ایک تو یہ فقیر نے آپ یہ عرض کیا کہ وہ یہ لین دین کے معاملات کو بالکل فنش کر دے، نکال دے اپنے یہاں سے، اسے صرف اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے، اگر فقیر ہے تو اللہ کی طرف۔ اب اللہ ذرائع، دنیا ذرائع کی ہے نا، اللہ اسے کس ذریعے سے دے گا یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جب بنا طلب کے تجھے کہیں سے ملے تو پھر سمجھ لو خدا کی طرف سے آیا ہے، مطلب اپنے طلبہ کے ساتھ توقع وابستہ نہ رکھ، کیوں کہ پھر وہاں سے اخلاص ختم ہو جائے گا، جہاں اخلاص ختم ہو پھر وہاں فیض کدھر ہوتا ہے، پھر سامنے آمنے سامنے بیٹھے کے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ جو روحانی معاملات ہیں یہ تو نظر نہیں آتے نا، لیکن فیضیاب ہوتے ہیں، ہم اور آپ فیضیاب ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ اس طرف سے بھی اخلاص ہو اور اس طرف سے بھی اخلاص ہو، لینے والا بھی مخلص ہو اور دینے والا بھی مخلص ہو، دونوں مخلص ہوں، پھر گاڑی آگے چلتی ہے۔ روحانی معاملات ایسے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو یہ بات، دوسری فرمایا کہ لوگ آتے ہیں اور آ کر ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے ہاتھ چومنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آتے ہیں محبت سے چومتے ہیں نا، تو فرمایا کہ ان کے چومنے سے، حضرت نے ایسے ہاتھ کیا ایسے کر کے ہاتھ جھاڑا کہ ان کے چومنے سے کیا ہوتا ہے ان کے۔ پھر دوسرا جملہ ایسا فرمایا کہ ان کے چومے جانے سے ہمارا قد نہیں بلند ہو جاتا، کوئی مرتبے نہیں بلند ہوتے چومے جانے سے۔ تو کیا محبت کا انداز ہے، اس لیے بھائی چلو ہمیں حاجت نہیں ہے ہاتھ چوموانے کی، وہ اپنے اظہار محبت کا اظہار کرتے کہ ادب کا معاملہ ہے نا، دوست یاروں سے تو انسان بے درے بے ساختہ مل لیتا ہے، گلے مل لیتا ہے نا، لیکن یہاں معاملہ اور ہے، محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، ادب بھی قائم رکھنا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ 10 بوسی تک یا قدم بوسی تک بات رکتی ہے، اظہار محبت بھی ہو جاتا ہے اور ادب بھی قائم رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی قد تھوڑی بلند ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تب چومتے، لیکن اگر آدمی دل میں خواہش رکھے کہ لوگ آ کے میرے ہاتھ چومیں یا میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ تو وبال ہے۔ اب کھانے کی دعوت تھی اور اس میں گفتگو یہ ہو رہی تھی، کھانے سے پہلے، کھانا بعد میں کھایا، ان کا کھانا بعد میں کھایا، پہلے انہیں علم دیا، جو بھی بیٹھے تھے سب کی اصلاح ہوئی اس میں۔ تو پوری زندگی صاحب نے اسی انداز میں گزاری ہے، علم دین کے حصول کے لیے آپ ساری زندگی خود کوشش کرتے رہے اور لوگوں کو، اپنے مریدین کو، طلبہ کو رغبت دلاتے تھے کہ علم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ اور اس علم دین کے لیے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، حضرت نے اپنے پوتوں کو، ابھی جو سیدی قبلہ محمد طارق جان دامت برکاتہم عالیہ اور سیدی قبلہ حضرت علامہ عقیل جان
دام برکات مالیہ، دونوں حضرت کے پوتے ہیں۔ ان کی کم سنی کی عمر میں حضرت نے بلوچستان کو چھوڑ کے کراچی میں آ کے صرف حفظ قرآن کے لیے، کہ کراچی میں تعلیم اچھی ہے۔ کون سی تعلیم کے لیے؟ ہاں، حفظ قرآن حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا حافظ بنانے کے لیے بلوچستان کا سفر کر کے حضرت خود تشریف لائے کراچی میں۔ اور ایک استاد جن کے پاس حضرت وہاں لے کے گئے تو انہوں استاد کی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر کسی کو نہیں پڑھاتے، اور خاص کر مولویوں کے اور پیروں کے بچوں کو تو پڑھاتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، ان کا تو پیچھے پکا پکایا موجود ہے، ان کو تو گدیاں مل جانی ہیں، تو یہ محنت کریں گے نہیں اصل میں۔ وہی ان کا نقطہ نظر کسی حد تک صحیح بھی، کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قابل ہو یا نہ ہو بٹھا دو سیٹ کے اوپر۔ جو ہو رہا ہے ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے نا، وہ قابل ہے یا نہیں، وہ باپ کی جگہ بیٹا بیٹھ گیا، اس کو الف بے نہیں پتہ دین کے بارے میں، لیکن چونکہ جی گدی ہے بیٹا ہی بیٹھے گا۔ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ جو خود قابل نہ ہو پہ چلنے والوں کیا چلائے گا وہ؟ تو اس نقطہ نظر سے وہ کہتے تھے کہ پیروں کے بچوں کو اور مولوی حضرات کے بچوں کو میرے پاس اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جب پہنچے نا وہاں پہ تو انہوں نے اسی بات کو سامنے رکھا، ان کا کہ حضرت آپ کے بچوں کو پڑھا کے میں کیا کروں؟ یہ تو ویسی ماشاءاللہ گدی موجود ہے۔ تو حضرت ان کی بات سن کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں، یہ جو بگاڑ والی باتیں ہیں نا، آپ ہمیں اس فقیر کو ان لوگوں میں شامل نہ کریں، بس آپ کے پاس ہم بچے لے کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے پڑھانا ہی نہ اور آپ مزید ہیں تو پھر میری شرائط ہے، پھر میری شرائط ہیں۔ اچھا ان کو یہ پتہ تھا کہ آنے والا کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی سیٹ پر تھے اس وقت، ان کی سیٹ کا تقاضا تھا، انہوں نے بات کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میری شرائط ہیں کچھ۔ کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات سنیں کہ ان کو سال میں جو چھٹی ہے نا وہ صرف عید بقرعید پہ، درمیان میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات کی کہ کبھی آپ کہیں گے جی عرس ہو رہا ہے تو اس کی چھٹی چاہیے، محرم آ گیا اس کی چھٹی ہو گئی، چلتا ہے ہمارے یہاں جو نا۔ میرے پاس سال میں 2 چھٹیاں ہیں، عید بقرعید پہ، اس کے علاوہ کوئی چھٹی نہیں۔ حضرت نے کہا مجھے منظور ہے۔ نہیں آپ کہیں کہ ان کے دادا کا عرس ہے تو حضرت نے کہا نہیں آئیں گے عرس پہ، یہ عرس پہ نہیں آئیں گے، یہ پڑھیں گے آپ کے پاس، منظور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مریدین ہوں گے کراچی میں ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کے صاحبزادے آپ کی شہزادے یہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ گائے بگائے ملنے آیا کریں گے ان سے خیر وعافیت لینے کے لیے، تو یہاں کوئی نہیں آئے گا ان سے ملنے کے لیے، آپ کے مریدین میں سے کوئی نہیں۔ حضرت نے کہا مجھے منظور ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ اور کہا کہ اور یہ کہ آپ بھی، حتیٰ کہ آپ بھی مجھے بتائے بغیر نہیں آئیں گے۔ حضرت نے کہا مجھے منظور ہے، یہ فقیر بھی آپ کو بتائے بغیر نہیں آئے گا۔ اور تو ان استاد جی نے کہا کہ دوسرے یہ کہ ہاں حضرت نے خود فرمایا کہ اچھا اتنی اجازت دے دیں کہ وہ ہم کسی کے آدمی کا خرچہ وغیرہ بھجوائیں گے، ٹھیک ہے، یا ان کے کپڑے پڑے بھجوانے ہوں گے تو اس کی اجازت دے دیں۔ بولے ہاں ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے، لیکن پہلے آنے سے پہلے وہ بھی انفارم کریں، اچانک نہ آئے، اچانک کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شرطیں لگائیں، حضرت نے ساری شرطیں ان کی منظور کری، ان شرائط پہ طے پایا کہ اب بچے قرآن حفظ کریں گے۔ اور آج وہ استاد محترم اللہ ان کو درجات اور بلند فرمائے
کہ آج وہ برملا درگاہ شریف پر جب آتے ہیں حضرت کے اس پر، تو برملا کہتے ہیں کہ سائیں عبد القادر جان جیسا میں نے نہیں دیکھا، قرآن سے اتنا شغف، اتنا شغف، حضرت کو اتنا درد تھا نا دین کا، تعلیم کا۔ ایک دفعہ صاحب لوگ صاحب کو لے جاتے تھے مدارس میں، دستار بندیاں ہوتی تھی نا، تو صاحب کے ہاتھ سے دستار بندی کراتے تھے حضور برکت کے لیے۔ تو ایک دن صاحب نے دستار بندی فرمائی کسی جگہ پہ، تو صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس آنسو کی وجہ فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی حافظ قرآن نہیں ہے میری اولاد میں، لوگ مجھے لے جاتے ہیں، میں دوسرے بچوں کی دستار بندیاں کرتا ہوں، لیکن میری اپنی اولاد میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ تو کاش ہماری نسل میں، ہماری اولاد میں بھی کوئی حافظ قرآن ہو۔ حضرت نے وہ دعا اتنے درد دل سے مانگی تھی، اور وہ آنسو جو نکلے تھے نا قرآن کے درد کے اندر، اللہ نے ان آنسوؤں کی ایسی لاج رکھی، اس آہ کی ایسی لاج رکھی کہ حضرت نے تو حافظ قرآن بنانے کی دعا کی تھی، التجا کی تھی، اللہ نے پورا ادارہ ہی قائم کر دیا وہاں پہ۔ آپ کے پوتوں نے پڑھا، آپ کے دیگر خاندان کے ان نوجوانوں نے پڑھا، وہ انہوں نے پڑھ کے حافظ قرآن بھی کیا، درس نظامی بھی کیا، مفتی بنے، اپنا ادارہ چلا رہے ہیں۔ جو آپ لوگوں میں سے گئے وہ دیکھ کر آئے، وہاں پہ اتنا بڑا ادارہ ہے، وہاں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ آج اس سرزمین کے اوپر وہاں پر اس سے بڑا ادارہ نہیں ہے۔ اور تعلیم کے حوالے سے بھی، تعلیم کے حوالے سے بھی وہاں کراچی والوں نے سروے کیا مختلف مدارس کا، اور حضرت کے مدرسے میں جب تشریف لائے وہ آ کے سروے کیا، طلبہ کے ٹیسٹ لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حیرت ہے کہ ابھی اس کو وجود میں آئے ہوئے اتنا قلیل عرصہ ہوا ہے، اور تعلیم کا یہ معیار کہ کراچی کے معیار کو چھو رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ درد ہے۔ وہ شام 5 بجے تک نہیں پڑھاتے، وہاں کے اساتذہ جو ہے نا وہ ٹائم دیکھ کے نہیں پڑھاتے ہیں، پڑھا رہے ہیں تو پڑھاتے، رات کو 11 بجے بھی گھر پہ جا رہے ہیں، رات کو 10 بجے بھی گھر پہ جا رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں اپنا۔ تو درد دل ہے نا۔ تو دین کے حوالے سے حضرت صاحب کی جو درد تھا قرآن کے حوالے سے، کہ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا ایسے قبول فرمائی۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں حضرت کے جو عبادات اور ریاضات وغیرہ تھے، تو وہ جو حضرت لوگوں کے سامنے کرتے تھے بس لوگوں کو وہی نظر آتا تھا، باقی چھپاتے تھے، باقی آپ چھپاتے تھے۔ ایک دفعہ اس فقیر نے، یہ فقیر نوٹ بک لے کے گیا اپنے ساتھ کہ حضرت صاحب کے جو معمولات ہیں ان کو نوٹ کیا جائے، اور تاکہ اپنی عادت بنائی جائے اس کے مطابق کرنے کی۔ تو حضرت تشریف لائے تو بیٹھے تھے، تو گفتگو چل رہی تھی، تو حضرت کو عرض کی، ہم نے کہا سب نوٹ بک نکالی، پین نکالا، ہم نے کہا ارشاد فرمائے کہ یہ نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ جو آپ کے معمولات زندگی ہیں، وہ جو خلوت والے ہیں نا، تو وہ اتنی خوبصورتی سے بات کو گھمایا کہ ہم ادھر لے کے آنا چاہتے تھے، اس طرح آتے ہی نہیں تھے۔ اتنا بھی نہیں بتایا کہ میں تہجد میں کتنی رکعت پڑھتا ہوں، یعنی تہجد میں اٹھتا ہوں، کس وقت اٹھتا ہوں، ہم لے کے آ رہے تھے، اس نہیں بتایا، اپنا اس معاملے کو بھی پوشیدہ رکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو حضرت کے جو عبادات کے، ہاں صبح کا جب مراقبہ فرماتے، تو جب بھی مراقبہ فرماتے ہیں نا، خاص کر صبح والا، تو حضرت کا استغراق بہت تھا، مراقبہ میں جاتے ہی ساتھ آپ استغراق میں چلے آتے تھے۔ اور یہ کیفیت آپ کی جب آپ مدینہ منورہ پیش ہوتے، حاضر ہوتے نا، تو وہاں استغراق کی کیفیت بہت بڑھ جاتی تھی۔ جو صاحب کے ساتھ گئے، ان کا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تھے، تلاوت کرتے کرتے استغراق میں ہوتے تھے۔ استغراق سمجھتے ہیں نا؟ استغراق میں مستغرق ہو جانا، ڈوب جانا، اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا، اللہ کی یاد میں گم ہو جانا، اللہ اس کے رسول کی یاد میں۔ ہم تو نہیں گم ہو پاتے نا، ہم اپنے آپ میں گھومتے رہتے ہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں، ہم گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ استغراق کی جو کیفیت بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجید کے اندر جو ہے ایک ہے وجد، ذکر کرتے کرتے وجد آ جانا۔ وجد تو سمجھتے ہیں نا،
حال سے بے حال ہو جانا، جسے ہم وجد کہتے ہیں. تو ہمارے طریق میں جو ہے، مجددی طریق کے اندر جو ہے، وہ وجد پر استغراق غالب ہے. وجد پہ آپ گھنٹہ مراقبہ کریں، 2 گھنٹے مراقبہ کریں، آدھا گھنٹہ مراقبہ کریں، ذکر کی کثرت ہوگی لیکن آپ چیخ نہیں ماریں گے. یہ کیا ہے کہ سمندر کے سمندر پی جاؤ، ڈکار نہیں لو. سمندر کے سمندر پی جاؤ پر ڈکار نہ لو، ظرف یہ ہو. تو یہ وجد ہے لیکن استغراق ہمارا اس پہ غالب ہے. تو حضرت صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جیسے فقیر نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ذوق شوق سے فرماتے تھے. تو حضرت خواجہ عبد القادر جان، خواجہ غلام قادر جان علیہ رحمہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ اس وقت وہاں لائٹ نہیں تھی، دیے وغیرہ جلتے تھے. تو حضرت مطالعہ فرما رہے تھے رات میں، سید عبد القادر جان علیہ رحمہ. تو فرماتے ہیں میں خدمت کے لیے حاضر رہتا تھا، مرشد غلام قادر جان دامت برکاتہم عالیہ. تو چراغ جو تھا وہ بجھ گیا. تو میں دوسرے چراغ کے لیے باہر گیا، روشنی کا انتظام کروں. سائیں جان مطالعہ فرما رہے ہیں. تو فرماتے جب میں واپس آیا، ہم جب واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ چراغ تو میرے ہاتھ میں تھا، حضرت کی پیشانی مبارک سے ایک روشنی نکل رہی تھی جو کتابیں پڑھ رہی تھی، اور حضرت اس روشنی میں پڑھ رہے تھے. اللہ ایسے ان کے وجود کو روشن کرتا ہے. تو یہ بات جو ہے، یہ سائیں غلام قادر جان دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی اس فقیر نے فیس ٹو فیس سنی. جس طرح قرآن مجید کے ساتھ شغف تھا تلاوت، اسی طرح نعت خوانی کے ساتھ بھی سائیں کا شغف تھا. حضور کی نعت بھی ذوق شوق سنتے تھے. تو حضرت کے پاس ایک نعت خواں کی کیسٹ تھی، غالباً فقیر کو یاد پڑتا ہے تو سید فصیح الدین سہروردی، اللہ نے بھی صحت عطا فرمائے. تو ان کی وہ پہلے تو وہ آڈیو کیسٹ ہوتی تھی نا، ٹیپ ریکارڈر والی، وہ کوئی پتہ نہیں والیوم کون سا تھا وہ، اور اس میں نعتیاں کون سی تھیں یہ نہیں پتہ چل سکا. تو سائیں والوں نے بتایا کہ حضرت صاحب جب وہ کیسٹ لگواتے تھے نا، جیسی وہ کیسٹ شروع ہوتی تھی حضور کی، وہ نعت کی کیسٹ شروع ہوتی، گھر میں ایک خاص قسم کی خوشبو پھیل جاتی تھی. جب ایسا وہ کیسٹ لگواتے، بھائی وہ کیسٹ لگاؤ نعت سنیں گے، تو وہ گھر میں خاص قسم کی خوشبو پھیل جاتی تھی. تو اہل خانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کیسٹ کا نام فصیح الدین سے ہٹا کے نا، ہم نے اس کیسٹ کا نام یہ خوشبو والی کیسٹ رکھ دیا تھا. یہ خوشبو والی کیسٹ لگاؤ. اور ایسی خوشبو جو کہ تھی عطر کی نہیں، انہوں نے یونیک قسم کی خوشبو آتی تھی. کس کی ہو سکتی ہے؟ ذکر شاہ امم ہو، خوشبوئیں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ جیسا کہ ابھی وہ صاحب ہیں وہ اپنا بتا رہے تھے کہ میں مدینہ گیا نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، روزہ رسول کے پاس ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے پکڑ کے جالی میں قریب کر دیا بالکل. وہ مجھ سے کہا کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لو. تو میں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، تو میں نے اپنے آپ کو جالی سے ٹچ کیا، جان بوجھ کے اتنا قریب آ گیا ہوں تو ٹچ ہی کر دوں. ٹچ کیا تو اتنی ٹھنڈک کہ میری سائڈ پوری ٹھنڈ، اور اس کا اثر پھر اس سائڈ پہ بھی آ گیا. پھر پورے وجود کے اندر ٹھنڈک میں سو رہی تھی، اتنی ٹھنڈی جالیاں. اور اس کے ساتھ دوسری بات جو یہ فرمایا، وہ کہنے لگے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ہر سیکنڈ گزرنے کے ساتھ ایک خوشبو کی نئی لہر آتی، ہر لمحہ خوشبوئیں تبدیل ہو کے آ رہی. تو اب حالت نماز میں کہنے لگے، میں سوچنے لگا کہ اب فقیر کو نام یاد نہیں آ رہا، تو کہنے لگے میں سوچنے لگا کہ اتنی خوشبو، اتنی قسم کی خوشبو اندر رکھتے کیسے ہیں، ڈالتے کیسے ہیں، سسٹم کیا ہے؟ تو بولا میرا سارا ذہن چلا گیا خوشبو کی طرف، اور میں لمبے لمبے سانس میں خوشبو سونگ رہا تھا. اس حالت میں میں نے کہ نماز تو میں پڑھی نہ، میں نے نیت توڑ دی، 2 رکعت نفل نیت باندھی تھی، ساری توجہ خوشبو کی طرف کہ یہ کس قسم کی خوشبو ہے جو، اچھا یہ خوشبو جو جا رہی پھر دوبارہ وہ نہیں آ رہی، پھر دوبارہ نہیں آ رہی، ہر دفعہ نہیں خوشبو، ہر دفعہ. برابر میں نیت توڑ دی،
تو اتنی دیر میں وہ میرا ساتھی تھا کسی کام سے گیا تھا، وہ واپس آ گیا، کہا نفل پڑھ لیا آپ نے؟ بولا نہیں میں نے نہیں پڑھے نفل، بلکہ نیت باندھی میں نیت ہی توڑ دی۔ تو مجھے لے کے وہ روضہ رسول کے دروازے کی طرف چلے گئے جہاں سے اندر جاتے ہیں نا، تو اس نے کہا کہ میں 22 سال سے ڈیوٹی کر رہا ہوں، اور یہاں سے جو خوشبو میں اب تک سونگھتا آیا ہوں 26 سالوں میں، جو خوشبو میں نے سونگھ لی 26 سال میں، وہ خوشبو دوبارہ نہیں سونگھی۔ ہر وقت نئی خوشبو ہے، ہر وقت نئی خوشبو ہے۔ تو بولا میرے ذہن میں جو سوال چل رہا تھا کہ یار اتنی خوشبو اندر ڈالتے کیسے ہو، سسٹم کیا ہے؟ میں تو اس طرف اٹکا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھائی ہم ڈالتے نہیں ہیں، یہ ڈالنے والی کون کرے گا اتنا اہتمام، انسان کے بس کی بات ہے یہ تو مصطفیٰ کریم کے وجود مقدس کی خوشبو ہے، خوشبو کا منبع ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جنت کی خوشبو وہاں آتی ہے، تو جنت کی، تو اس فقیر کا جو ذوق تھا، اس فقیر نے اپنے ذوق سے، اپنے وجدان سے ایک بات کی کہ نہیں جنت کی خوشبوئیں نہیں آتی، وجود مصطفیٰ سے خوشبوئیں جنت کو جاتی ہیں۔ حضور کا وجود محتاج نہیں ہے جنت کا، جنت محتاج ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے فقیر نے ایک کلام میں لکھا تھا کہ جنت خدا کی بے شک ہنسی ہے، واللہ اس میں ابھی ایک کمی ہے۔ اب جنت میں کیا کمی ہے؟ جنت خدا کی بے شک ہنسی ہے، واللہ مانے اللہ کی قسم، واللہ اس میں ابھی ایک کمی ہے، نظر آتا نہیں اس میں روزے کا منظر۔ حضور کا جو روزہ مبارک ہے کیا ہے؟ یہ جنت کا ٹکڑا، ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ جنت کا ٹکڑا جو ہے، یہ جنت کا حصہ زمین پر ہے اس وقت۔ یہ ریئل، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کہ ایک کہنے کا، آقا علیہ السلام نے فرما دیا یہ ریاض الجنہ جنت کی کیاری، جنت کا باغ ہے، میرے حجرے سے لے کے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی روزے سے ممبر تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ تو یہ ریئل ہے، صحیح ہے، اس پہ ایمان لانا ہے۔ جو وہاں ریاض الجنہ میں داخل ہو گیا، وہ ایمان لے، جان لے کے جنت میں داخل ہو گیا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت ہو کے آ گیا ہے۔ تو یہ جو قیامت قائم ہوگی، تو یہ جو ریاض الجنہ ہے، اس کو اٹھا کے جنت میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس فقیر کا ذوق کہتا ہے، کہ اپنے اپنا ذوق ہے نا، اس فقیر کا ذوق کہتا ہے کہ جب یہ ریاض الجنہ آقا علیہ السلام کے جو یہ روضہ اطہر کی جگہ ہے، آپ کے جب یہ وہاں شامل ہوگا تو پھر جنت کمپلیٹ ہوئے گی، پھر حضور خود موجود ہوں گے، جنت کی سجاوٹ پھر جا کے مکمل ہونے والی ہے۔ آخری بات یہ اصحاب کی تعلیم کے حوالے سے فقیر نے آپ کو پہلے بتایا، ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا طریق کیا ہے، تعلیم پہلے، کرامت بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت کی کرامتیں بھی بے شمار ہیں، اور جیسا کہ اگر بات کو مختصر کریں، سمیٹ لیں، تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تو گفتگو کو سمیٹ کے بحث ختم فرماتے ہیں کرامت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل اللہ کا تو وجود ہی کرامت ہے، لوگ ان سے کرامتیں مانگتے ہیں، فرمایا آل اللہ کا تو وجود ہی کرامت ہے زمین کے اوپر۔ سمجھو تو صحیح، کوئی سمجھے تو صحیح اس بات کو۔ پھر فرمایا صاحب نے کہ آل اللہ سے، حضور علیہ السلام کی امت کے ولی سے کرامت طلب کرنا، کرامت طلب کرنا، فرمایا ضروری نہیں، اس آقا علیہ السلام کے امت کے ولی کے لیے اس کے نبی کے دلیل، بطور دلیل اپنے اس کے نبی کے معجزات کافی ہیں۔ وہ ایسے نبی کا ماننے والا جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، وہ ایسے نبی کے امت کا ولی ہے جس کے نبی نے چاند سورج کو اپنے اشاروں پر چلایا ہے، وہ ایسے نبی کا امت ہے اس کے معجزات میں درخت زمین کو پھاڑ کے چلتا ہوا آیا، پانی پتھر پانی پر تیرتا ہوا، یہ تو بے شمار معجزات ہیں۔ اور سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے آقا علیہ السلام کا؟ سب سے بڑا معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا، قرآن مجید۔ معجزہ کہتے ہیں اس کو کہ آپ اس کا کوئی مد مقابل نہ لا سکو، قرآن کا چیلنج ہے، ایک آیت بنا کے لے آؤ، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، نہیں لا سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کا قرآن، حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے،
حضور کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے نا وہ قرآن مجید ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کا امتی جب یہ سفر طے کرتا ہے، جو حضور کی پیروی کرتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی پیروی کرے اور حضور کے وہ کمالات اس کی طرف نہ آئے؟ ممکن ہی نہیں ہے، آتے ہیں۔ شرط نہیں کہ وہ دکھائے، شرط نہیں کہ ان کو ظاہر کرے۔ کوئی کہے کہ ہم آپ کو تب مانیں گے، تو نہیں مانو، وہ شرط اس کی فضول ہوگی مانگنا۔ تو حضرت صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے صرف ایک یا دو بس یہ فقیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے، کرنا ٹائم کے حوالے سے بھی ٹائم بھی ہو گیا۔ یہ فقیر جب عمرے پہ گیا نا، عمرے کی ساتھ کے لیے جب اللہ نے طلب فرمایا، اور ہم ایک دفعہ حرم تھے مکہ شریف، تو جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے، ظہر کی نماز کے بعد ہم گئے، ظہر کی نماز کے بعد کی بات ہے یہ، تو کوئی چیز ہوٹل میں بھول کے آ گئے، حرم میں پہنچ گئے، حرم شریف پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا کہ سائیں آپ یہاں رکیں، میں لے کے آتا ہوں۔ اب وہ پیدل تقریباً 10 سے 15 منٹ کی مسافت تھی، تو وہ کیا نام ہے اس کا، وہ چلے گئے۔ ہم نے کہا یار آپ آؤ نا، تو ہم اس خانہ کعبہ کے سامنے ہی گیٹ تھا، دروازے جو بنے ہوئے، ہم نے کہا ہم یہیں آپ کو ملیں گے، اسی زینے پر ملیں گے، آپ یہاں پہ آ جانا۔ اب وہ جو 15 منٹ کا سفر تھا، وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد اب ٹائم 5 منٹ کرتے کرتے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے کو آ گیا، نظر ہی نہیں آ رہے۔ ہم پیچھے مڑ کے بار بار دیکھ رہے ہیں، یار وہ راستہ تو نہیں بھول گئے، وہ بندہ اگر نکل جانا ادھر ادھر پھر وہ گیٹ سے ایک سے ہیں، اگر نام نوٹ کر لے پھر تو نہیں بھٹکے گا۔ تو فقیر انتظار کرتا رہا ان کا کہ نہیں آیا نہیں آیا۔ تو اب جب دیکھا ہم نے، اب جو سامنے جو طواف کر رہے تھے نا، ہم کعبے کے سامنے بیٹھے تھے، بیت اللہ شریف کے سامنے، تو ہم نے کہا شاید یہ وہاں طواف کی طرف کہیں چلے گئے ہوں، تو ہم وہاں دیکھنے لگے سامنے۔ تو تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ وہیں سے نکل کے آنا پیچھے سے تھا، اب وہ وہیں سے نکل کے آئے، سیدھے ہماری طرف آئے۔ تو ہم نے ان سے کہا یار اتنی دیر، اور آپ کو تو ادھر سے آنا تھا، آپ آ رہے ہیں اس طرف سے، بیت اللہ شریف کی طرف سے۔ تو انہوں نے پتہ ہے کیا آپ کہا، انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ میں اس جگہ سے گزرا ہوں، 3 دفعہ میں یہاں سے گزرا ہوں، اور آپ کو میں نے دیکھا، آپ مجھے نہیں ملے۔ ہم نے کہا ہم بھی کہہ رہے ہیں بیت اللہ شریف صاحب نے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بولا میں نے آپ کو دیکھا، مجھے نظر نہیں آئے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ شاید آپ نے خیال کیا ہو، تو جب تک طواف کر لوں، تو میں نے کہا شاید آپ طواف کرنے لگے ہوں، تو میں پھر جا کے وہاں تلاش کرنے لگا، آپ مجھے وہاں طواف کرنے والوں بھی نہیں ملے، تو میں آپ کو تلاش ہی کر رہا تھا کہ سائیں عبدالقادر جان علیہ رحمہ کی آواز مبارک آئی اور نظر بھی آئے۔ اور یہ جو آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، حضرت نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا، بولا وہ وہاں بیٹھے سامنے، وہاں چلے جاؤ۔ یہ حرم شریف کی بات ہے۔ یہ فقیر آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جیسے کرامت کا کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں جی اس وقت کیمرے نہیں تھے، آج کیمرے تو کرامت بھائی ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ کرامت بتا کے نہیں ہوگی کہ آپ کیمرے لے کے آ جاؤ پھر اس کو نوٹ کیا جائے، اور وہ بھی ہو رہی ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اب وہ لوگ جو ابھی حیات ہیں، فقیر تو یعنی کہ حلفیہ بات کر رہے ہیں نا آپ سے، حلفیہ بات، حرم شریف کی باتیں کون اپنا ایمان ضائع کرے گا؟ اس کے بعد آ جائیں دوسرے حرم، مصطفیٰ کریم کا حرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آ جائیں۔ وہاں پہ ہم قدمین شریفین میں حاضر تھے، تو یہ فقیر اگلی صف میں تھا اور وہ ساتھی پچھلی صف میں تھے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھے، تو انہوں نے، ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ میں نظر نہیں آئے۔ ہم نے کہا شاید باہر نکل گئے ہوں گے۔ ہم نے اپنی نماز مکمل کر کے ہم باہر جب سین میں آئے، سین میں تلاش کیا، نہیں ملے، تو ہم نے وہاں مسجد نبوی میں ایک گیٹ مخصوص کیا ہوا تھا کہ اگر بھائی ادھر ادھر ہو جائے نا، ہم ادھر ہو جائیں تو آپ آ جانا، آپ ہو جاؤ تو ہم ادھر، اسی گیٹ پہ ملیں گے اگر دیر سویر ہو جائے تو یہ فقیر جا کے اس گیٹ کے سامنے چہل قدمی کرنے لگا اور حضور کی ثنا خوانی آہستہ آواز میں۔
तकरीबन कोई 20-25 मिनट के बाद साथी आए। जब आए तो हमने कहा यार कहाँ चले गए थे, इतना टाइम आपने? कहने बैठे बताता हूँ। अब ये बड़ी ऐसी बात है ना, ये मौजज़ा या करामत अकल में नहीं आएगी, ये अकल को आजिज़ करने वाली चीज़ें हैं। जहाँ से आपकी मादियत ख़त्म होती है रूहानियत वहाँ से शुरू होती है। तो मादी अकल किस तरह समझेगी इसको? तो उन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ के बैठा, नमाज़ पढ़ के बैठा, तो मैं आपको इंतज़ार कर रहा था कि आप फारिग हो तो बाहर निकल के चलते हैं। तो मेरे कंधे पे किसी ने ऐसे किया, तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, मुझे हैरत का झटका लगा कि साईं अब्दुल कादिर जान दाम बरकातुहू मालिया 7 साल हो गए थे साईं के विसाल को। कितने साल? 7 साल। तो मैंने देखा तो साईं अब्दुल कादिर जान मुझे इशारा किया बाहर आओ। तो हज़रत का हुक्म था, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, साईं के पीछे चला गया। जब बाहर निकला तो वो जनाजे होते ना हर नमाज के बाद, तो वो 2 जनाजे जा रहे थे। हज़रत ने मुझे फरमाया कि जल्दी जाओ, उनको कंधा दे के आओ। तो मैं जल्दी जल्दी गया, लेकिन वो जनाजे बड़ी स्पीड में लेके चलते हैं वो लोग ना। तो मुझे एक जनाजा मिला, एक नहीं मिला। एक को कंधा दे के जब मैं वापस आया तो हज़रत ने फरमाया कि अभी अपने हाथ, बोला कंधा दे दिया? बोला जी सही। फरमाया अब अपने हाथ अपने जिस्म पे फेरो। खुदा जाने किसका जनाजा था, इसको कंधा दिलवाया था। तो वहाँ तो नसीब वाले आते हैं ना, वहाँ जनाजे नसीब वालों के होते हैं, अल्लाह जाने किसका था। लेकिन था कोई ख़ास जिसको साईं ने कंधा दिलवाया और कहा ये जो कहा जा रहा है ना, कंधा तो दे दिया मगर अब अपने हाथों को अपने जिस्म पे मोलो, ये उसूल बरकत के लिए होता है। उसके बाद अब जो है सब जुमला इशा फरमाना है वो काबिल गौर है। कहा कि फिर हसन ने मुझसे फरमाया कि पैसे कहाँ हैं, आपका वॉलेट कहाँ है? हमने ये तय किया हुआ था कि वॉलेट या पैसे जो भी हमने होटल में नहीं रखने हैं, पैसे बिल्कुल होटल के कमरे में नहीं, क्योंकि एक चाबी उनके पास होती है, होटल वालों के पास भी होती है। तो हमने कहा पैसे होटल में नहीं छोड़ने, पैसे अपने पास ही रखने हैं। तो वो सारे पैसे हमारे, उनके पैसे एक ही जगह थे। तो उस दिन उन्होंने वो क्या किया था कि वॉलेट अपना होटल में भूल के आ गए थे। तो हसन ने मुझसे फरमाया कि वॉलेट कहाँ है आपका, पैसे कहाँ हैं? तो मैंने हाथ मारा, याद आया कि वो आज तो मैं लाना ही भूल गया। वो कहाँ है? साईं वो होटल, ये मस्जिद नबवी के सैन में खड़ों की बातें हो रही हैं। साईं वो होटल में भूल के आ गया हूँ। फरमाया चलो, मेरा बाकायदा हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ के बातें करते करते होटल तक आए। इंस्पेक्शन पर हज़रत वहाँ खड़े हो गए और मुझसे फरमाया कि चाबी लो और जाओ और जाके अपने पैसे लेके आओ। दूसरी मंजिल पे हमारा फ्लैट था, अपना मंजिल थी, तो वहाँ पे क्या नाम है, जाके उसने रूम खोला, वॉलेट चेक किया, पैसे पूरे थे। वक्त नीचे आया, चेक कर लिया पैसे पूरे हैं मुझसे, पैसे पूरे, चाबी जमा कराओ, चाबी जमा कराई। फिर वहाँ से बातें करते 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 जिस जगह से मुझे हज़रत लेके गए थे उसी जगह मुझे ला के छोड़ा और अभी रुखसत हुए तो मैं आपके पास आया हूँ। कहते हैं मदद के लिए पुकारना शिरक है, बिद्दत है, कोई मदद नहीं करता। ठीक है, इस वक्त किसी ने किसी को मदद के लिए पुकारा? ये जो अमल हुआ है ये हेल्प या मदद है कि नहीं है? एक तो पुकारा जाए तो पता चले, एक तो पुकारा जाए ना, तो पुकार, चलो भाई जिससे मदद मांगेगी उस तक पुकार पहुंचे तो फिर वो मदद करे। यहाँ तो पुकारा भी नहीं गया। काबिल गौर बात तो ये है, अल्लाह ने अपने दोस्तों को ऐसा पावर अता किया है कि वो अपने से मुंसलिक लोगों को, अपने से मुंसलिक लोगों को, अपनी राह पे चलने वालों को वो ऐसी खबरगिरी करते हैं कि परदेश में आए हुए हैं, परदेश में आए हुए हैं, खुदा ना खास्ता इनके पैसे इधर उधर हो गए तो परेशान हो जाएंगे। तो वो उस परेशानी से बचाने के लिए आप आलम रूहानी से आलम शाम की तरफ आए और वहाँ से फिर वो उसका सद्देबाब फरमाया, पैसे ला के दिलवाया, उसके पैसे लेके चलो। इसके अलावा बातें काफ़ी सारी हैं, लेकिन चूँकि वक्त हो गया, बल्कि शायद 10 मिनट ऊपर हो गए, 10 मिनट ऊपर हो गए, माजरत के साथ।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت کے فرمودات پر، حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ذکر قلبی کے لیے خاص طور پہ ہدایت فرماتے تھے کہ ذکر خوب کیا کرو، اگر کامیاب ہونا ہے تو فرماتے ذکر خوب کرو، اس کو نہیں چھوڑو، بار بار فرماتے تھے ذکر کرو، ذکر کی طرف آؤ، کوئی بھی مسئلہ ہے ذکر کی کثرت کرو، ذکر کی کثرت کرو، اور ہم اسی کو بہت کم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔